میں خالد صاحب آپ کو میں اس میں میں بھی تھوڑا سا ایڈ کرنا بالکل کریں جی کیونکہ مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ بھٹو صاحب نے جب بنگلہ ڈیم بنا تو وہاں کے جو لوگ متاثر ہوئے ان زمینوں میں اٹھائے گئے غریب آدمی تھے کشمیر کے، اور میں کیونکہ جیلم کا رہنے والا ہوں، اور اس وقت لوگ جو ہے ٹرین پہ بیٹھ کے کراچی جاتے تھے، جہاز سے وہ میری جہاز پہ باہر کے ملکوں میں تھے۔ بھٹو صاحب نے ان یورپی ملکوں کے ساتھ، خاص طور پہ انگلینڈ کے ساتھ انہوں نے رابطہ کر کے یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کو ضرورت ہے، میرے پاس لوگ ہیں، میں ان کو آپ کو مطلب دیتا ہوں۔ اس وقت خاص اتنی فیس بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس وعدے کے مطابق جو انہوں نے وعدہ کیا تھا بنگلہ ڈیم کے تسلیم کو کی کہ میرا بھائی بھی وہاں کا رہنے والا ہے، اور سب سے پہلے اگر کوئی باہر کی دنیا میں یورپ میں آئے تو وہ میر پور کشمیر۔ ہم لوگ جیلوں والے گجرات والے ان کو دیکھ کے آئے، کیونکہ جب ہم دیکھتے تھے کہ یہ کراچی سے آتے تھے، بڑے بڑے ان کے پاس سوٹ ہوتے تھے، بڑے بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہوتے تھے، تو ہم بھی ترستے تھے کہ ہمیں یہ بھی مل جائے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جتنے لوگ بھٹو صاحب نے باہر بھیجے ان کے ایک آدمی کے آ جانے کے بعد 10 فیملیاں جو ہے 10 فیملیوں کو انہوں نے فیڈ کیا وہاں پہ، تو وہ روٹی کپڑا مکان وہاں پورا ہو جاتا ہے۔ میں میاں صاحب آگے وہی بات لاؤں گا کیونکہ ابھی فلور ان کے پاس ہے، لیکن میں تینوں کی بات کو اکٹھا کرتا ہوں، میں اس کو 75% پہ لے جاتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ آ گئے ہم باہر، تو جس پوائنٹ پہ میں لانا چاہ رہا ہوں پھر ہمیں آنے کی بھی شاید ضرورت نہ ہوتی، پھر لوگ پاکستان میں جاتے نوکری کرنے کے لیے۔ وہ تھا اسلامک ورلڈ بینک۔ اگر اسلامک ورلڈ بینک پورا ہو جاتا وہ آئیڈیا نہیں، بات سنیں، وہ لیک آؤٹ نہ ہوتی بات، تو وہ پاکستان میں کیا نوکری؟ بات یہ تھی کہ اگر بھٹو صاحب آج زندہ ہوتے، وہ بھی انہیں کا آئیڈیا، بات سنیں، بھٹو صاحب زندہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہوتا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے سب کچھ جو بھی ہمیں ایٹمی طاقت ملی ہے، یا جو بھی ہم پاکستان میں جو بھی انہوں نے کام کیے ہیں، تو بندہ جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے عرصے میں اس بندے نے اتنے کام کیے کہ آج تک پوری کوئی حکومت نہیں کر سکی۔ لیکن ان کے ان کارناموں کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب عوام نے ووٹ دے کر پیپلز پارٹی کو موقع دیا تو انہوں نے کوشش کرنے کی، لیکن اس کے بعد جو بھی جمہوریت کے لیے ہماری کنٹری میں آتا ہے، جو بھی حکومت آتی ہے اس کو چلنے نہیں دیا جاتا۔ اب آپ کے سامنے مثال ہے کہ آصف علی زرداری جو محترمہ بے نظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ فیصلے جو ہیں وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن ان کے فیصلے جو ہیں بالکل پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اگر وہ بندہ عوام میں آتا ہے، نہیں بھٹو صاحب تک محدود رکھیں، ابھی ہم آگے کی لیڈرشپ کو نہیں ٹچ کریں گے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ بھٹو صاحب ہوتے تو تب، وہ تو ظاہر ہے مسلمان ہے، جانا ہے کسی نے، کسی ایک پہ تو بھٹو صاحب جاتے، لیکن اب بھٹو صاحب کے کام تو وہی ہے نا، ان کو تو آگے چلا سکتے ہیں۔ بالکل، یا یہ نہیں ہے کہ بھٹو صاحب ایک صدی کے لیڈر تھے، وہ تو ہر صدی کے لیڈر ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ان کے کاموں سے کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان جو بھی موجودہ حکومت کر رہی ہے یا بے نظیر نے کام کیا ہے، وہ ان کے کاموں کو آگے لے کے ہم مثلاً ایک دو کام آپ بتائیں۔ نہیں، آپ کے سامنے ہے، آپ لیکن آپ بتائیں کوئی ایک دو ایسے کام کہ جس سے سمجھیں کہ پاکستان واقعی ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں سے ایک پرومیننٹ حیثیت اختیار کرتا ہے۔ بھٹو صاحب نے کہا تھا، پھر میں اسی نعرے کی طرف آتا ہوں، روٹی کپڑے مکان کی، کیونکہ ان کا وہ مین ایک نہیں تو اٹامک بم آپ بھول گئے۔ نہیں، وہ تو میں آ رہا ہوں نا، آپ مجھے موقع تو دیں۔ وہ تو میں سوچ رہا ہوں کاشف عباسی بنوں گا۔ نہیں، وہ آپ بنے، بے شک وہ آپ کی مرضی ہے۔ دیکھیں، روٹی کے بارے میں کہا تھا، کپڑے کے بارے میں کہا تھا، مکان کے بارے میں کہا تھا۔ بھٹو صاحب نے غریبوں کو پلاس دیے، رہنے کے لیے جگہ دی، روٹی کے لیے انہوں نے جو زمینیں تھی وہ انہیں الاٹ کی، ملک میں سندیں اتنی لگائی، خود مطلب فیڈر ہوتے ہوئے انہوں نے وہ سرمایہ دار تھے، لیکن ان کے دل میں جو ان کا جو دل تھا نا، وہ غریبوں کے دل کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ جو آپ نے سپر پاور کی بات کی، ایٹمی طاقت کی بات، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے آج اگر ہم
بیرون ملک یا کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ہماری پہچان جو ہے یہ پاکستانی کی پہچان جو ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے ہے. تو یہ کیا پیسہ ہمارے پاس تھا اتنا کہ ہم اتنا بڑا پروجیکٹ سٹارٹ کر سکیں؟ یہ کیا بات؟ میں تھوڑا سا آنا چاہتا ہوں جی دوسرے ساتھیوں کو. میں میاں صاحب یہ پیسے کی انہوں نے بات کی ہے کہ جس پوائنٹ پہ وہ آپ کو لے کر ہے میں آپ کو جاؤں گا. جی بھٹو صاحب کے ویژن کی بات یہ ہے کہ جب انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا اس وقت نہ تو ملک عادت یعنی نہ بڑھ چکا تھا، پیسہ ہمارے پاس نہیں تھا، مگر ان کا آنے والا وقت ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا ان کے مقابلے میں ہم نے ایٹمی طاقت نہ بنے تو ہم دنیا سے مٹ جائیں گے. آگے یہ چلا صحیح. آدھے سے زیادہ تو پہلے ہی پاکستان چلا گیا تھا. وہ آدھے سے ہم آدھا کہتے ہیں انہوں نے ہر صورت میں ہر کر رہے کہ سب کچھ انہوں نے کر کے قوم کو روٹی کپڑا مکان بھی مطلب اپنی طرف سے دیتے رہے، مگر یہ ملک اس لیے چلا گیا کہ ایٹمی طاقت ہمیں بننا ضروری تھا اور ایٹمی طاقت کی وجہ سے آج کوئی دنیا کی طاقت جو ہے آپ کی طرف. لیکن میاں صاحب یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بھٹو صاحب کی کمٹمنٹ تو تھی لیکن سورسز کیا تھے، وہ کیسے جنریٹ کی، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جی بھٹو صاحب کے جہاں پاکستان کے لیے بہت کارنامے ہیں، اگر سب کو بیان کریں گے تو یقیناً آپ کو بہت ٹائم چاہیے. ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہمیں بہت جگہ میں نہیں سنتا، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مڈل ایسٹ جو جتنے ہمارے یہ مسلمان ریاستیں ہیں ان کو ویسٹ جو ہے وہ کچھ نہیں دیتا تھا. یہ ان کا جو آئل تھا یوز ٹو ٹیک دا آئل فار پینٹس، ان کو ویلیو نہیں پتا تھی، ان کو ویلیو نہیں پتا تھا. بھٹو صاحب واحد لیڈر تھے، وہ پاکستان کے نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری مسلم امت کے لیڈر تھے. انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ ذرا ان کو بتائیں کہ یہ آپ کے پاس ایسا ویپن ہے کہ اگر آپ یہ یوز کریں گے تو یہ آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ جائیں گے. تو شاید آپ کو یاد ہے کہ ایک اراؤنڈ اباؤٹ 70 کی بات ہے، تو فرسٹ ٹائم ایور یہ مڈل ایسٹ کی جتنی بھی ریاستیں ہیں انہوں نے وہ آئل کا ویپن وربلی یوز کیا تھا کہ اگر آپ کو نہیں چاہیے تو ہم نہیں بیچیں گے. وہ بھٹو صاحب کا کارنامہ تھا. اور اس کے بعد یہ پوری مسلم امت جو ہے وہ بھٹو صاحب کو لیڈر ماننے لگی. اور یہاں پہ میں آپ کو سوال کروں گا، میں آپ کو سوال کروں گا لیکن وہ جو آپ سے نکلتا ہے، آپ سے آخری سوال یہ ہے، جیسے چوہی صاحب نے تو کھول دیا نا کتاب، اور 74 کی جو اسلامی سربراہی کانفرنس میں وہی کہنا چاہتا تھا ٹھیک ہے کہ جس کنٹری کے سربراہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پاکستان کی سرزمین پہ اکٹھا کیا تو آپ سمجھیں کہ دولت وہاں پہ آگے ہمیں اسلام کر رہی تھی. یہ میں کہتا ہوں بہت بڑا کارنامہ ہے بھٹو کا. اور اسی میں بھٹو صاحب شہید نے تقریر کی اور اس میں اور ایک اور میں پچھلے 25 سال پہلے آپ کیا تھے؟ ہاں میں بعد میں پڑھ رہا تھا وہ کہ کیا ایک چیز تھی، اور آپ دیکھیں کہ میں آپ کو کہاں لے آیا کہ میں کہتا ہوں کہ ان جیسی شخصیت صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں. یہ ایک دو دن کی اخبار میں یہ پڑھ رہا تھا کہ جس وقت بھٹو صاحب کو پھانسی کا یہ پروگرام بن رہا تھا دینے کے لیے تو کرنل قذافی نے خاص طور پہ ضیاء الحق سے یہ اپیل کی تھی کہ آپ بھٹو کو ہمیں دے دیں. اور بھٹو صاحب کو وہاں کی پارلیمنٹ، لیبیا کی پارلیمنٹ نے یہ کہا تھا، یہ قرارداد پاس کی تھی کہ جس وقت بھٹو سرزمین لیبیا پہ قدم رکھیں گے تو انہیں اس وقت صدر مان لیا جائے گا اور جو کرنل قذافی ہے وہ وزیر اعظم ہوں گے. اس سے بڑا میں کہتا ہوں اور ہمارے پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کون سا اعزاز. جو رمضان صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے، آپ بتائیں.